ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری اور وہ بھی جمعہ کا دن نواسہ رسول ابن رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے کہ ایک تو اسلامی تاریخ کی بھی مناسبت ہے اور پھر دن کی بھی مناسبت ہے، جمعہ کا دن۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب نسب کے حوالے سے ایک عظیم مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلبی بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمی بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں اپنا بیٹا فرمایا، حدیث پاک میں آیا حکماً حضور کے بیٹے ہیں۔ کسی کو حدیث پر اعتبار نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا، تو قرآن کے اندر بھی آپ کے ابن ہونے کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں تو ہے ہی صحیح، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ شان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ حسب نسب کے اندر ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جن پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، ان میں سے کوئی نجس نہ تھا آپ کے آبا و اجداد میں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ میرا نور جو ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے،
عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک جو نسب امام الانبیاء کا ہے وہی نسب حضرت مولائے کائنات کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نسب بھی عبد المطلب تک کوئی اوپر 4 5 6 پشتاں پہلے ان کا منقطع ہو جاتا ہے نسب، لیکن حضرت علی وہ ہیں کہ جن کا نسب جو ہے وہ حضرت عبد المطلب تک جو پیچھے سے نسب چلتا آ رہا ہے امام الانبیاء کا، وہی نسب علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمی بیٹے ہیں، اور یہ بھی آپ کو شان حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وقت پیدائش آپ کی شہادت معروف ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کرتے ہیں، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ابن کی نواسے کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی نے جب خواب دیکھا، ام فضل نے، حضور کی چچی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بھی اہل میں ہیں کیونکہ آپ کے چچے کی بیوی ہیں۔ انہوں نے خواب جب دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ بہت مکروہ خواب ہے، میں اس خواب کو بتانا پسند نہیں کرتی، آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا میری گود میں ہے، یہ خواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس ظاہری اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن مبشرات کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا نیک لوگوں کے خواب، نیک لوگوں کے خواب جو ہیں وہ حق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ قیامت تک نیک لوگ جو خواب دیکھیں گے، خوابوں کی اقسام ہیں، کچھ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کچھ لاجانی خواب بھی ہوتے ہیں، کچھ بندہ وہمی ہو جاتا ہے تو جب دن کو جو سوچتا رہتا ہے وہ خواب کے اندر آتا ہے، مگر نیک لوگوں کے خواب جو ہیں ان کی ایک حقیقت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مبشرات کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہے، اور آپ کی چچی خواب دیکھ رہی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، مگر خواب بڑا ڈراؤنا ہے، جسے میں بتانا پسند نہیں کرتی، جسے آپ سننا پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا خواب ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ عرض کی کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ ڈراؤنا خواب کہاں ہے؟ یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، چونکہ آپ ہمارے گھر میں ہیں تو لہٰذا وہ سب سے پہلے تیرے گود میں آئے گا، تو ہی اس کی پرورش کرے گی۔ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔
تو یہ خواب جو ہے حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر ارشاد فرما دی، اور پھر وہ وقت آیا کہ فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، تو حضرت ام فضل اسی خواب کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق، حضرت ام فضل نے اسے اپنی گود میں لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنے نواسے کے لیے وہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان کہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ یہ اذان جو نماز کے لیے ہوتی ہے کبھی بھی اذان نہیں دی، ہاں اذان دی تو یہ اذان دی کہ امام حسین کے کان میں اذان کہی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اذان دی، مگر جب اس کی میں نے تحقیق کی، کئی کتابوں کو کھنگالا، تو تحقیق کے اندر یہ ثابت ہوا کہ وہ اذان بھی حضور علیہ السلام نے نہیں دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا، اور بلال تو ویسے ہی مؤذن رسول تھے، مؤذن مسجد نبوی تھے۔ تحقیقاً یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے کبھی نہیں دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان دی تو حسن کے کان میں دی، جب اذان دی تو حسین کے کان میں دی۔ کتنا مبارک ہیں وہ نفوس قدسیہ، وہ حسنین کریمین، جن کے کانوں کے اندر سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی جو آ رہی ہے، اور وہ آواز مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی آواز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دی، اور پھر رواج تھا، یہ رواج پہلے سے تھا، اسلام سے پہلے بھی، کہ گھٹی دیا کرتے تھے، تحنیک عربی کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب کسی کو کوئی نیکوکار دیکھتے تھے تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ گھٹی دیتے تھے۔ گھٹی سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کے پاس لے آتے، منہ کے اندر جو ہے وہ کچھ میٹھی چیز، شہد، کھجور، ان کو منہ کے اندر چبا کر وہ جو چبی ہوئی چیز ہے یا وہ شہد کا لعاب ہے وہ اس نو مولود کے حلق کے اندر ٹپکا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب لوگ بچوں کو لے آتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کو گھٹی لگاتے تھے، اور گھٹی میں کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور، شہد، یہ انہیں اپنے منہ میں ڈال کر پھر وہ ان کے حلق میں اتارتے تھے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی گئی تو آقا علیہ السلام نے شہد منہ میں نہیں ڈالا، میرے آقا نے کھجور کو منہ میں نہیں چبایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے حلق میں اتارا۔ تو بتائیے کہ کیا شان ہے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی۔ جب وہ حلق حسین میں اترا ہوگا تو کچھ تو اثر چھوڑا ہوگا۔ وہ لعاب دہن کہ حضرت اگر غار کے اندر، غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ لے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کھل جائے، ابوبکر کیا ہوا؟
یا رسول اللہ کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں ڈسا؟ وہ زہر پورے جسم کے اندر سرائیت کر چکا تھا، لیکن وہ سانپ کا زہر تھا، وہ سانپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے غار ثور میں آیا تھا، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ سانپ جہاں ابو بکر صدیق نے غار ثور کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، سارے سوراخ بند کر دیے تھے، وہاں ایک سوراخ باقی رہا تھا، اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب صدیق اکبر نے رکھی ایڑی اور عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ میرے آقا اندر تشریف لائے، ابو بکر صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ کریم کے سر مبارک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں میرے آقا سو گئے، ادھر سے سانپ آیا، میرا وجدان کہتا ہے کہ سانپ نے کہا ہوگا ابو بکر ایڑی ہٹا لے، اس لیے کہ میرے منہ کے اندر جو ہے زہر ہے۔ صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا ہوگا اے سانپ اگر تیرے منہ کے اندر زہر ہے تو تریاق میری گود کے اندر ہے۔ سانپ نے کہا ہوگا ابو بکر ایڑی ہٹا لے، میرے منہ کے اندر موت ہے، اور ابو بکر صدیق نے عشق نے جواب دیا ہوگا کوئی بات نہیں، اگر تیرے منہ کے اندر موت ہے تو حیات تو میری گود کے اندر ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، کپ کپی ختم ہو گئی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ حضور علیہ السلام نے جس وقت ایک غزوے کے موقع پر جب وہاں پر فتح نہیں ہو رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر رب کائنات اس قلعہ کو فتح فرمائے گا۔ صبح کے وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ علی تو آشوب چشم کے اندر مبتلا ہیں، آنکھوں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی زبردست قسم کے آشوب کے اندر، آشوب چشم کے اندر مبتلا ہیں، مگر میرے آقا نے علی کی آنکھوں میں جب لعاب لگایا تو آشوب چشم جو ہے وہ اسی وقت فرو ہو گیا۔ یہ لعاب دہن کی عظمت ہے۔ لعاب دہن کی عظمت یہ ہے کہ ابو قتادہ کا ایک غزوہ کے اندر آنکھ کا ڈھیلا گر کر نیچے گر جاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، اور زمین سے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آنکھ نیچے گر گئی ہے، آنکھ کا ڈھیلا نیچے گر گیا۔ میرے آقا نے اس کو لیا، اپنے ہاتھوں سے لعاب لگا کر اپنے آنکھ میں لگا دیا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ تھی مگر جیسی روشنائی پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہ لعاب دہن ہے، یہ لعاب دہن ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ لعاب دہن کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مقام پر تشریف فرما ہے، پانی موجود نہیں ہے، عرب کے اندر پانی زیادہ مقامات پر کڑوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کنواں تو موجود ہے لیکن کنواں کڑوا بہت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، لعاب دہن ڈالا، پانی کو اللہ نے میٹھا کر دیا۔ ارے لعاب دہن کی عظمت ہے، اگر پہلی دفعہ گھٹی کے اندر امام حسین کو لعاب دہن آپ کے حلق میں اتارا جا رہا ہے تو اس لعاب نے کچھ تو اثر چھوڑا ہوگا۔ تو یہ لعاب دہن جس کو تحنیک، جس کو گھٹی کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی ابھی چند دن پہلے واٹس ایپ پر کسی نے مجھے بھیجا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ گھٹی سنت رسول ہے، اور حضور علیہ السلام نے، اور یہ خاتون کیا کری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو ہے نا والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کا، بیٹی ہو جو بیٹا، اس کی جو ہے وہ چہرے کا، پیشانی کا، رخسار کا بوسہ بھی نہ دیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور گھٹی سے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہی ہیں، جبکہ گھٹی سنت رسول ہے۔ طریقہ کار رہا ہے بزرگ علاقے کے اندر نیکوکار، اس کے پاس جا کر گھٹی کا
اور یہ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کو یہ گھٹی دی، اپنا گھٹی بھی کیا دی کہ باقی آتے تھے، حدیث پاک میں ہے عرب کے لوگ باقی صحابہ اپنے بچوں کو بھی لے آتے تھے، مگر طریقہ کار کیا تھا کہ یا تو شہد منہ میں ڈال کر پھر اپنے لحاف کے ساتھ ملا کر ان کے حلق میں اتارتے تھے، یا پھر کھجور کو چبا کر وہ کھجور کو ملائم کر کے وہ اس نو مولود کے حلق میں تھوڑی سی اتارتے تھے۔ مگر امام حسن ہوں یا حسین، ان کو نہ تو منہ کے اندر جو ہے وہ شہد ڈال رکھا، نہ منہ کے اندر کھجور کو چبایا، بلکہ ڈائریکٹ اپنا لعاب دہن حسن کے حلق میں بھی اتارا، حسین کے حلق میں بھی اتارا۔ اور لعاب دہن کی ایک عظمت ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کھاری کنواں ہو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر بیمار زدہ کوئی آئے لعاب دہن ڈالا جائے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا وضو فرماتے تھے، وضو فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ آتے صحابہ کرام، یا رسول اللہ بچے بیمار ہیں شفا یاب نہیں ہو رہے، میرے آقا وضو فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات وہ جب نیچے جمع ہوتے فرماتے جاؤ اپنے بچوں کو پلا دو، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ معاملہ ہماری طرح تو نہیں تھا، امام الانبیاء کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے گھٹی دی حضرت امام حسین کو، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا۔ حدیث پاک میں آیا، آپ نے فرمایا علی نام کیا رکھا؟ شہزادہ پیدا ہوا نام کیا رکھا؟ تو ایک روایت میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگجو، عرب جنگجو لوگ تھے، شغف تھا ایک جنگ کے ساتھ، دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے ان کا ایک شغل تھا، تو نام رکھا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اسی طرح سے پہلے حسن پیدا ہوئے تھے تو حضرت علی نے ان کا نام بھی حرب رکھا تھا، فرمایا کہ نہیں ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا علی جب حسین پیدا ہوئے فرمایا تم نے حسن رکھا میں نے تبدیل کر کے، تم نے حرب رکھا میں نے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا، تم نے دوسرے بچے کا نام حسین رکھا تبدیل کر کے حرب رکھا میں نے حسین تبدیل کر دیا۔ پتہ ہے کہ میں ایسا کیوں کیا؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ رب کائنات کا حکم تھا۔ رب کائنات نے یہ حسن حسین دو نام جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھ سکیں۔ یہ نام جنت کے پردوں میں چھپے رہے۔ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، میرے بیٹے پیدا ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہوا۔ جب حسن پیدا ہوا تو رب کائنات کا حکم تھا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے، اور جب حسین پیدا ہوا تو یہ بھی رب کائنات کا حکم تھا کہ ان کا نام حسین رکھا جائے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نام رکھا شبر۔ حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام رکھا شبر۔ حضور تشریف لائے، کیا نام رکھا علی؟ یا رسول اللہ ہارون کے بیٹے تھے نا، ہارون کے بیٹے شبر شبیر، تو ان کے ناموں پر نام رکھا ہے، ان کے ناموں پر شبر نام رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں شبر نہیں، ٹھیک ہے ان کو چینج نہیں کرتا اس لیے کہ نبی کے بیٹے ہیں، مگر وہ شبر عبرانی لفظ ہے، میں وہی شبر کا معنی عربی کے اندر اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ پھر حسین پیدا ہوئے، اس کا نام حضرت علی نے شبیر رکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا نام چینج نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ان کے نام کو چینج نہیں کرتے، مگر وہ عبرانی لفظ تھا، اسی عبرانی لفظ کا شبیر کا معنی عربی کے اندر حسین ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک تو پچھلی نسبت کو قائم رکھا، بڑوں کی نسبت کو قائم رکھا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے نام شبر بھی ٹھیک ہے شبیر بھی ٹھیک ہے، مگر جو معنی شبر شبیر کے ہوتے ہیں وہ چونکہ عبرانی زبان کے اندر اور عربی زبان کے اندر وہی معنی حسن و حسین کے ہوتے ہیں۔ حسن بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور حسین کے اندر پھر یا کا اضافہ ہے۔ جب کسی صیغے کے اندر
لفظ زیادہ ہو جائے تو معنی کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو حسن حضور نے نام رکھا حسن، حسین، جمیل، خوبصورت، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کا نام رکھا حسن، تو حسن ماننا پڑے گا کہ وہ آقا کی امت میں بہت حسین تھے۔ حسین رکھا، یہ اس سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حسین تصغیر کا صیغہ بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ عشق و محبت کے جو پیکر ہیں ان کا سالار، تو ماننا پڑے گا قیامت تک عشق و محبت کے جو لوگ ہیں عشق و محبت کرنے والے، ان کا سالار امام حسین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کسی کام کے لیے جا رہے تھے، حسین کھیل رہے تھے، حسن حسین کھیل رہے تھے دونوں گلی کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو پکڑنا چاہا، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہماری اولاد، بیٹا، نواسا، پوتا، تو جب وہ ان کے ساتھ ہم گھر کے اندر جب وہ کوئی ان کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنا چاہا، وہ ادھر بھاگ جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوڑ پڑتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑ لیا تو ایک ہاتھ رکھا یہاں پر اور ایک ہاتھ رکھا یہاں پر، یہ ہاتھ رکھ کر میرے آقا نے رخسار کا بوسہ لیا، اور میرے آقا نے وہ جو آپ کے ساتھ صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، میرے آقا نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ یہ حسن و حسین دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، رواہ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، کیوں فرمایا کہ میرا امتی کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا، ان صحابہ کو فرمایا جس طرح قرآن حضور پر نازل ہوتا تھا وہ قرآن کو لکھتے تھے، زبان تو ایک تھی، میرے آقا فرماتے یہ قرآن ہے، لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر حضور علیہ السلام کو فرمان کو لکھتے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ حضور کے فرمان کو لکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کبھی جمال میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بات تو آپ نے اچھی کی ہے، لیکن میں لکھتا رہوں گا جب تک میں مصطفیٰ سے نہیں پوچھوں گا۔ اگر مصطفیٰ منع کریں گے تو میں آپ کے کلام کو لکھنا بند کر دوں گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عبداللہ بن عمر آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے کلام کو لکھتا ہوں، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جلال کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ جمال کے اندر بھی ہوتے ہیں، کیا آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کروں؟ فرمایا اکتب ما شئتا، اے عبداللہ بن عمر جو تیرا جی چاہے، جس وقت جمال کے اندر ہوں یا جلال کے اندر ہوں میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، میرے اس زبان سے سوائے حق کے جاری کچھ نہیں ہوتا، جب بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے لکھنا تھا اور حدیث کا حصہ بننا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، کہ یہ حسن و حسین دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا، فرمایا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا رہتا ہوں، خوشبو کو سونگھتا رہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ پیغام صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں ملا، قیامت تک رہے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ پیغام اس حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اپنی خوشبو کہا، ان کو اپنا دنیا کے اندر پھول کہا۔ جو اللہ کے پیارے حبیب کا محبوب دنیا کے اندر وہی ہوگا جو ان شہزادوں کو پھول کی طرح رکھے گا، اور جو کہے کہ نہیں وہ تو بدک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، وہ ایک خلیفہ کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ باغی بن گئے تھے معاذ اللہ۔ ابھی قریب کی باتیں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور موسمی مینڈک بڑے بدک کر باہر آتے ہیں۔
ابھی دو دن تو کی بات ہے، میں نے ایک بیان سن رہا تھا، کہنے لگے کہ نہیں وہ امام یزید جو تھے وہ حق پر تھے، امام حسین جو تھے وہ بغاوت کر رہے تھے، لہذا باغی کا انجام یہی ہوتا ہے جو حسین کے ساتھ ہوا۔ ارے تو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتا ہے، کیسا امتی ہے جس حسین کے ساتھ میرے آقا نے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کی ہے، جس حسین کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی ہے، جس حسین کے حلق کے اندر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اتارا ہے، جس حسین کو میرے آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین، فرمایا ریحانہ من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، جس حسین کے بارے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ارے وہ حسین بدک گیا تھا، اور پھر یہ کہنا کہ شہزادوں کی لڑائی تھی، نہیں، تیری اصل بتا رہی ہے کہ تو ناسبی ہے، تیری اصل بتا رہی ہے تو خارجی ہے، تیری اصل بتا رہی ہے کہ تو جہنم کا کتا ہے۔ اگر تو محب رسول ہوتا تو محب اہل بیت بھی ہوتا، محب اہل بیت رسول کی محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نواسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان سیاستہ کی زینت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے حضور کے وصال کے بعد اپنی خلافت کے دور میں حسن و حسین کو دیکھا، اپنے پاس بلایا، اپنے گود میں بٹھایا، ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنی قرابت داری سے مصطفیٰ کی قرابت داری زیادہ پسند ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا۔ ارے یہی ابوبکر نے دیکھا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو کندھے پر اٹھایا تھا تو ابوبکر صدیق کے سامنے آیا تھا، اور ابوبکر نے اس شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے شہزادے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری سواری کتنا عظیم ہے۔ تو میرے آقا نے جواب دیا تھا، فرمایا ابوبکر تم سواری کو دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سوار کتنا عظیم ہے۔ یہ بات ابوبکر نے حضور کے کانوں سے سنی تھی، حضور کی زبان سے سنی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہی حسین تھے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کے دوران، یہ خطبہ اردو کا ہے، آگے جو خطبہ آئے گا نا اذان کے بعد عربی کا، میرے آقا وہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہوا کرتی تھی عربی کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبے کا ادب یہ ہے کہ جب اذان کے بعد خطبہ ہو جائے، جب اذان ثانی ہونے لگے، اس وقت سے بندے نے خاموش رہنا ہے، کچھ جواب نہیں دینا، خطبہ شروع ہو کچھ نہیں کہنا، یہاں تک کہ اگر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے اس کو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ خاموش ہو جاؤ۔ سب کسی نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے، دوسرے کے ساتھ چپ کرانے کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے۔ مگر وہی خطبہ میرے آقا اگر ممبر مسجد نبوی پر دے رہے ہوں، اور حسن جو ہے، حسین جو ہے، وہ بچپنے کی وجہ سے وہ ایک سرخ دھاری دار ایک لباس پہن کر وہ آ رہے تھے، اور لڑکتے ہوئے کبھی گر جاتے کبھی اٹھ کھڑتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے خطبے کو چھوڑا، ممبر سے اترے، حسین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گود میں بٹھایا، اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ حسین کے لیے حضور نے خطبہ بھی چھوڑ دیا۔ اور بعض روایتوں میں بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم دو خطبے پڑھتے ہیں نا، جس کے اندر تھوڑی خاموشی ہو جاتی ہے، ایک خطبہ پڑھ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ جو وقفہ ہے یہ سنت ہے اس بات کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو اٹھایا تھا، اتنا دیر میں حضور خاموش رہے تھے، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ سنت بن گئی۔ اب جو ہے نا ہم تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام کی یہ رائے بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نماز کے اندر ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ادھر امام حسین آ گئے، حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں۔ ذرا کنڈیشن ایسی دیکھی شہزادے نے کہ میرا نانا اس کنڈیشن میں ہے کہ اب سوار ہونا مزہ آئے گا۔ سوار ہو گئے پشت پر، سجدے کی حالت میں حضور امام ہیں،
سجدے کی حالت کے اندر آپ پشت مبارک پر سوار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارنا نہیں چاہا، سجدے کو لمبا کر دیا. سجدہ تو سجدہ ہوتا ہے، سجدہ چھوٹا ہو یا بڑا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی ذکر کو لمبا کر دیا، تسبیحات کو لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ کو لمبا کر دیا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے 3 مرتبہ یا اس سے بڑھ کر جتنا ذوق شوق کا ٹائم ہے اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کے پشت پر سوار ہوتے ہوئے وہ اتنا تسبیح کو لمبا کیا کہ آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی. صحابہ میں ابو قتادہ پیچھے تھے، حدیث کے راوی بھی ابو قتادہ ہے، سیاستہ کسی ہی روایت ہے، ابو قتادہ پیچھے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھائے کہ کیا ہو گیا اتنا لمبا سجدہ، تو دیکھا کہ امام حسین سوار ہیں، امام حسین پشت پر سوار ہیں. پھر حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا گیا، مگر امام حسین اپنی مرضی سے اترے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز کو ختم فرمایا. صحابہ کرام ابو قتادہ کے علاوہ اور تو جانتے نہیں تھے، وہ سجدے کے اندر ہی رہے تھے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ آج سجدہ بڑھانے کا تسبیحات بڑھانے کا حکم جاری ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ فرمایا نہیں، نہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہے اور نہ مجھ پر وحی نازل ہو گئی تھی. معاملہ یہ تھا کہ حالت سجدے کے اندر میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، تو رب کائنات کا حکم ہوا جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے اے میرے حبیب اس کو اتارنا نہیں ہے. یہ ہیں حسین. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. سیاست کی ترمذی شریف کی حدیث، جتنا حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں، جتنا حدیثیں میں نے بیان کی آج، یہ اپنا مشکات المصابیح کے ایک ہی باب کے اندر موجود ہے. مختلف بڑی کتابوں کا حوالہ اور چھوٹی کتاب میں، یعنی یہ بھی سیاستہ کی اپنا سیاہ کی صحیح حدیث کی معتبر کتاب ہے مشکات المصابیح. ایک ہی مناقب اہل بیت کے اندر جتنی روایتیں بیان کی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ اس تمام کی وہی روایت بیان کر رہا ہوں جو ایک ہی باب کے اندر موجود ہے. آئے یا رسول اللہ، کام کیا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے کہ آپ کے پاس ایک کمبل ہے اور کمبل کے اندر کچھ ہے. تو جب کام ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کمبل میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کمبل کے پلو کو ہٹا دیا. جب ہٹایا تو فرمایا ہاذا نبنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، وبنبنتی، میری فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں. ہاذا نبنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، وبنبنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور بات تو یہاں تک ختم ہو گئی تھی. پھر ان کو صحابی کو یہ بتایا اور تمام امت کے لیے دعا کی، اللہم احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے باری تعالیٰ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے. تو حسن و حسین کے بارے ایسی باتیں کرنا جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. یہاں بتایا ہاذا نبنایا، یہ میرے بیٹے ہیں. پرفتن دور کوئی کہتا ہے کہ نہیں قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ حکمی بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے، سلبی بیٹے تو علی کے تھے، مگر حضور نے حکماً فرمایا ہاذا نبنایا، یہ میرے بیٹے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی کہے کہ حدیث کو نہیں مانتے تو آئیے عزیزان گرامی قدر، وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں اور اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. وہ یہ کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو حدیث میں آیا اور حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث کو کوئی کہتا ہے کہ مانتے بھی نہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو رب کائنات نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کا بیان ہوگا. شہادت پر گفتگو کرنی تھی، اب کیا کریں، وقت اتنا جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آج کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، بے یار و مددگار
کرب و بلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خانوادہ کے ساتھ، وہاں پر ان کے آل و اولاد کے ساتھ اور ان کے رفیقان کے ساتھ کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ میں کہتا ہوں آپ شہید اعظم ہیں۔ آپ کی شہادت کو جو شہرت ہے وہ کسی شہید کی شہادت کو شہرت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ باقی شہیدوں کی شہادت جو معروف ہوئی ہے ان کی شہادت کے بعد، لیکن امام حسین کی شہادت تو اس وقت معروف تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ کرب و بلا کی مٹی بھی عطا کی تھی۔ فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے جو ایک بارش پر معمور فرشتہ ہے، اس نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اس بیٹے حسین کو میری امت اسے شہید کر دے گی، اور اس نے آ کر لا کر یہ مٹی بھی دی ہے۔ فرمایا کہ اے ام سلمہ وَإِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ تُرْبَةٌ، فرمایا کہ جب یہ مٹی هَذِهِ تُرْبَةُ دَمًا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، فَاعْلَمِي ان ابنی قد قتل، تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ کا خواب، حضرت عبداللہ بن عباس کا خواب مکہ کے اندر، یہ بھی سیاست کی حدیث کا حصہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، داڑھی مبارک پر گرد ہے، اور ام سلمہ نے عرض کی ومالک یا رسول اللہ، یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ ادھر مدینہ کے اندر ہماری ماں ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا، جب خواب دیکھا یاد آئی شیشی و مٹی، جب مٹی کو اٹھایا تو مٹی خون کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ یہی 10 محرم تھی، جمعہ کا دن تھا، اور اس دن جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ کے اندر خواب دیکھا۔ یہی وقت تھا ظہر کے بعد، عصر سے پہلے کا وقت، یہی وقت تھا۔ اسی وقت میں ادھر ہماری ماں نے خواب دیکھا، ادھر عبداللہ بن عباس نے دیکھا، انہوں نے بھی یہی حالت دیکھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ گرد آلود ہے۔ انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ فرمایا کہ ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں مقتل گاہ حسین کے اندر میں شہیدوں کے خون کو جمع کرتا رہا ہوں، جو شیشی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شہادت گاہ کربلا کے اندر موجود تھے، مگر لوگ کہتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے پھر مدد کیوں نہیں کی؟ عزیزان گرامی قدر، مدد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو امتحان سے ناکام کرا دیا جائے، مدد یہ ہوتی ہے کہ اسے امتحان میں کامیاب کرایا جائے۔ تو ان پر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے اندر جتنے بھی محرم کے اندر خطبے ہیں اہل بیت اطہار کی انشاءاللہ عظمت بیان ہوتی رہے گی۔